میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ اسی بات کو آگے لے کر چلوں گا، اور آج ہماری نوجوان نسل یا ہماری قوم کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بہت بڑی وجہ جو تھی وہ تعلیم کی کمی تھی۔ اور جو سیشن میں نے جوشوا سلامت کو دیا، میں نے کہا تھا کہ میرے یکدم سے دل میں آیا، کل بیٹھا ہوا تھا میں چرچ میں، کہ وہ بیٹا پڑھا لکھا ہے، جو اپنی گواہی ہوتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھے طور پر وہ تعلیم کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ آج ہماری نسل جو ہے، خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل جو ہے، اس لیے ناکامی کا شکار ہے۔ تو آئے ہم کلام خدا میں سے وائس کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے۔ وائس 12 باب اور اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج تھوڑی دیر کے لیے میں بولوں گا اور نوجوان کی اہمیت اور دور حاضرہ میں نوجوان نسل کی حالت۔ دور حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نوجوان نسل کی ناکامی کی بے شمار وجوہات نظر آتی ہیں، اور جن میں سے کچھ جو ہے میں تھوڑے سے ٹائم میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جن میں سے سب سے پہلی وجہ تھی وہ تھی کلام سے دوری، اور دوسری تھی تعلیم کا فقدان، یعنی تعلیم کا کم ہونا یا نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم باپ دادا سے انہی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ساڑھے آسے تے صفائی رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ اور میں نے اپنی خدمت کے اس دور میں، اور خصوصاً ان 15-16 سالوں میں جب سے میں اس بلال ٹاؤن میں کام کر رہا ہوں، میں نے یہاں پر ایک چیز کو بڑا غور کیا تھا۔ جیسے ہی بچہ 16 سال 15 سال کا ہوتا ہے، وہ کہنا چھٹ پرا سکول جانا، تو چل کام کر۔ اور پچھلے دنوں ایک شخص سے میں نے کہا بھی اس نے اپنے بچے کو میٹرک کے بعد سکول نہیں بھیجا۔ میں نے کہا کیوں اس کی زندگی خراب کر رہا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے تو اسے برباد کر رہا ہے، اور نہ صرف وہ ہوگا، آگے نسلیں برباد ہوں گی۔ پاج صاحب نے بھی بتایا ہے، ایک نسل قربانی دیتی ہے اور کئی نسلیں پلتی ہیں۔ ہمارے باؤ اجداد جو تھے وہ ناکام تھے کیونکہ اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ پڑھ پاتے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آگے کئی نسلوں تک ہماری نسل جو ہے وہ نہ پڑھ پائی۔ اگر ان میں سے جتنے بھی لوگ آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے جنہوں نے اپنے بچے کو پڑھا لیا، اس ایک پڑھے انسان کی آگے جو اولاد آئی ہے اسے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے خاندان میں سے کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نسل نے دکھ اٹھایا، اور آگے کئی نسلیں جب تک وہ اس دنیا میں رہیں گے وہ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ جو ہے وہ ہے حوصلہ افزائی کی کمی، اور چوتھی مایوسی۔
یہ 4 ایک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان ہلاکت میں ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم نوجوان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہم زندگی کے ہر میدان میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل زندگی کے ہر میدان میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کھیل کا میدان ہے، وہ جنگ کا میدان ہے، وہ تعلیم کا میدان ہے، وہ کسی بھی محکمے میں دیکھا جائے تو نوجوان کو زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ کہ بابیا نو کوئی بھرتی کرتا ہے کسی محکمے اور بابا 50 سال کا ہو گیا تو جانا جی مینو ایتھے سکول چ رکھ لو، وہ کہنا بابا ہوں تیریاں قبر چ لتاں نے۔ نوجوان کو ہر محکمے میں جو ہے اہمیت ملتی ہے اور وہ اسے نوکری دیتے ہیں۔ نوکری کی گورنمنٹ میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 18 سے 25 تک، اور کچھ ادارے جس میں 30 تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کی اس دنیا میں بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہے، اور جس قوم کا نوجوان جو ہے وہ بیدار ہے اس کی قسمت بیدار ہے، اور جس قوم کا جوان سو گیا اس کی قسمت جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ آج ہماری ناکامی کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری قوم کا جوان جو ہے وہ سویا ہوا ہے، اور کچھ ہم خود اسے تھپیاں دے دے کے سوانے ہیں، نہیں میرا بچہ انہوں ٹھنڈ لگ جائے گی، اور اٹھاتے نہیں ہیں۔ اور ہماری دوسری قومیں دیکھ لیں، وہ صبح سویرے اٹھاتے ہیں۔ اسرائیل قوم کی کامیابی اس کا ہر بچہ جو ہے جو جوان ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر PhD دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اسرائیل میں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ بچپن ہی سے اپنے بچے کے اندر خدا کا کلام ڈالتے ہیں، انہیں تعلیم سکھاتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اب جس قوم کا جوان سو گیا ہے اس کی قسمت ہی سو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ اور نوجوان جاگیں، بیدار ہوں۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جوانوں کی تعریف میں کہا تھا، ایک شعر لکھا ہے، جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جوان جو مسیح کو شاد کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! وہ لوگ مبارک ہیں، وہ جوان مبارک ہیں جو مسیح کو یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک پرانا گیت تھا اور اس کا ایک شعر تھا کہ اگر اپنے خالق کو اگر رکھو یاد تم تو یہ جوانی نہ کرو گے برباد تم۔ آگے بڑھو، آگے بڑھ جاؤ جوانوں مسیح کے لیے، جاگ اٹھو جوانوں مسیح کے لیے۔ ہاللیلویا! آج جوان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان جاگ اٹھتا ہے تو پھر ہماری مسیحی قوم جو ہے اس کی یہ حالت نہیں رہے گی، وہ اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے اس جگہ پر آپ سب کو یہاں لانے کا۔ ہمارا مقصد یہ تھا، اور ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو ملے ہیں، لیکن اس کام کو ہم نے شروع کیا ہے۔ کوشش کریں گے گائے بگائے ہم نوجوانوں کو ملتے رہیں گے، انہیں ان کی اہمیت بتاتے رہیں گے تاکہ ہماری نسل جو ہے یہ بچ سکے۔ اس کے لیے میں امید رکھتا ہوں ان نوجوانوں سے جو یہاں موجود ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹھانے کا وسیلہ بنیں گے۔ میرے عزیزو، جب جاگتا ہے جوان، اور جب جوان جاگتا ہے تو وہ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے گھر اور اپنے کلیسیا کی قسمت بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے نوجوان کا بیدار ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اور نوجوان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج نوجوان ناکام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام سے دوری۔ جوشوا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے
تو اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزو، جوشوا ایک نوجوان تھا۔ جوشوا کی خاصیت کیا تھی کہ وہ جو تھا وہ سیکھنے والا تھا۔ اس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ سیکھتا تھا، وہ موسیٰ کا سچا پیروکار تھا، اس کا فرما بردار تھا، اور وہ کلام پر غور کرتا۔ کلام میں لکھا ہے موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتا اور جوشوا وہاں دروازے پر بیٹھا رہتا جب تک موسیٰ باہر نہ آتا۔ نوجوان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ ہے خدا کے کلام پر دھیان کرنا۔ وہ خدا کے کلام میں ہی نوجوان کی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ خدا نے جوشوا کی کامیابی کے لیے اسے بتایا کہ یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو اس پر دھیان کرنا۔ اور اگر ہم کام کریں اور زندگی میں کامیابی کے مطلب کو جانیں تو بائبل کی روح سے کامیابی کا مطلب اپنی زندگی کے لیے خدا کا مقصد تلاش کرنا اور اسے پورا کرنا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس اسٹیج پر ہیں، کیوں خدا نے مجھے قواعد کے لیے چنا، کیوں خدا نے مجھے خدمت کے لیے چنا، کیوں خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا۔ اور اگر جب ہم اس مقصد کو جان لیتے ہیں تو پھر ضروری ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ اور خدا نے جوشوا کو کامیابی کا ایک واضح مقصد بتا دیا اور اس سے کہا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور جب اس نے عمل کر لیا تو خدا اس سے کہتا ہے بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، دیکھ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ خدا پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے جب آپ اس کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کامیابی کا مطلب ہے روحانی کامیابی کا کہ ہم ایسا انسان بنے جو آخرت میں خدا کو پسند آئے۔ یسوع نے کہا انسان ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ سب کچھ کما لیا ہے لیکن آخر میں ختم ہے۔ اس لیے خدا جو ہم سے چاہتا ہے ایسا کامیاب انسان چاہتا ہے جو آخرت میں اسے پسند آئے۔ داؤد خوب کامیاب ہوا، سلیمان خوب کامیاب ہوا، ابراہیم کامیاب ہوا اور موسیٰ کامیاب ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت میں خداوند کو پسند آئے ہیں۔ خدا میرے اور آپ کے لیے بھی یہی مقصد رکھتا ہے، ہر زندگی کے لیے اس کا مقصد یہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے کامیاب انسان بنیں تاکہ آخرت میں اسے پسند آئے۔ خدا کی مکمل خوشنودی اور تعریف کو جانیں کہ خدا کی خوشی کس کام میں ہے، کون سی میرے کام سے خدا خوش ہو رہا ہے۔ جو کچھ میں اس دنیا میں کر رہا ہوں کیا خدا خوش ہو رہا ہے؟ کیا خدا میرے ان کاموں سے خوش ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن دنیاوی کامیابی جس پر ہمارا بڑا فوکس رہتا ہے، جس پر ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تک نہیں رہتی۔ یاد رکھیے گا اس دنیا میں آپ ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ شاید خدا کو پسند نہ آئیں، کیونکہ بائبل مقدس امثال کی کتاب 14 باب کی 12 آیت میں کہتی ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا پر موت کی راہیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ سب کچھ اکٹھا کر لیا، اینڈ تے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کامیابی کا مطلب ہے خدا کی مرضی کو سمجھنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
اور کامیابی کیسے ایک نوجوان کامیاب ہوگا، اور وہ ہے خدا کے کلام پر دھیان کرنے سے۔ اس کا دھیان کلام پر اور کلام ہی پر اس کا دھیان ہو، تو خدا کا دھیان بھی جو ہے اس نوجوان پر ہوگا۔ لیکن آج نوجوان کا دھیان جو ہے کسی اور طرف ہے، ہر طرف کوئی وکھرے دھیان نہیں، کوئی کسی اپنی مستی میں دھیان لگائے ہوئے، کوئی کہیں لگائے ہوئے ہیں، اور آج زیادہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ موبائل میں ہے۔ موبائل اچھی چیز ہے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، آپ خدا کا کلام سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہماری قوم کے علاوہ یا ہمارے ملک کے علاوہ، بہت سارے ممالک ہیں جو موبائل سے لاکھوں روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا کسی ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، اور وہ نوجوان خالی تھا، اور جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوا اور اس نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد وہ فارغ ہوا اور اس کے ذہن میں آیا کچھ کروں، تو اس نے یوٹیوب سے ایک ویب سائٹ کو سیکھا، اور آج وہ اسلام آباد میں وہ رہائش پذیر ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، وہ جو نوجوان مسلم ہے، لیکن وہ بتا رہا تھا وہ 5 سے 7 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے۔ وہ کہتا میں نے کہیں سے نہیں سیکھا، میں نے یوٹیوب سے سیکھا اپنے موبائل پر، اور اس کے بعد میں نے کمپیوٹر لیا، اور آج میں لاکھوں روپیہ کما رہا ہوں۔ اور وہ کہتا کہ کوئی بھی اگر اس ویب سائٹ کا، کیونکہ میں اتنا پڑھا نہیں اور مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس ویڈیو کو سیو کیا، اور وہ کہتا ہے اسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پر سیکھیں۔ اسی طرح سے بے شمار سائٹیں ہیں جن سے لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل کا دھیان کیا ہے؟ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، گیمیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی گیمیں ہیں، ان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اپنا قیمتی وقت، اپنی زندگی جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج سے اپنے دھیان کو خدا کی طرف لگائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ چور کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو برباد کرے، آپ کی جوانی چرائے گا، آپ کی کامیابی چرائے گا، آپ کا سب کچھ چرا لے گا، اور آخر میں کیا بچے گا؟ مایوسی، ناکامی، بدحالی، تباہی، اور ان ساری حالتوں میں آپ پھنس کر سکون کو ڈھونڈنے کے لیے نشہ کریں گے۔ اور یہ وجوہات ہیں جن کے سبب سے آج ہماری قوم جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، کہنا چل پھر کپی پینے، اور کچھ وہ چرس پی رہا ہے، وہ بھنگ پی رہا ہے، وہ کئی طرح کے برے نشے جو ہیں وہ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے آج ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہوں۔ اگر آپ نہیں سیکھ رہے، آپ نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، پھر سے شروع کریں، پھر سے کوشش کریں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، اس سے پر سیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ کم پڑھیں، آج آپ کی بے شمار وسائل ہیں، آج کے دور میں اوپن یونیورسٹی ہے، اس پر جائیں اور کلام کو سیکھیں۔ ہمارا چرچ ہر صبح لگتا ہے، اور کئی سالوں سے ہمارا مقصد رہا ہے ہم نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے کلام کی طرف لگائیں، کیونکہ کامیابی کا راز یہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس کسی بوڑھے کی تعلیم کو نہیں فوکس کرتی۔ بائبل مقدس جو سب سے پہلا انسان متعارف کرواتی ہے وہ بڑھا یا سی ہیں، وہ کوئی جانتا ہے پہلا بندہ کیڑا بنایا جوڑا؟ وہ بڑھے یا سن، کیسے تھا؟ جوان تھا۔ خدا نے جو پہلا انسان اس دنیا میں متعارف کروایا بائبل مقدس نے، وہ نوجوان تھے۔ وہ جوان تھے کیونکہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جوان اس کی عبادت کریں، اور اس نے جوان بنایا، ان کے ساتھ باتیں کرتا، ان کے ساتھ رفاقت رکھتا۔ اس نے اسے اپنی مرضی بتائی کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، اور پھر تو اے کام نہیں کرنا۔ خدا جوانوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ چراتا ہے۔ آدم اور حوا
से ही फिर आगे कबीले बने, उम्मतें बनी, कौमें बनी और ये सारी दुनिया जो है आज है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदा के कलाम पर ध्यान करें। अगर हम पतरस का पहला खत उसका 5वां बाब 6 से 8 तक पढ़े तो वहाँ पर पतरस रसूल एक बात हमें सिखाते हैं और वो ये है कि हमें अबलीस से मुख्तात रहने की ज़रूरत है। पहला पतरस 5वां बाब और 6 से 8 आयत तक जल्दी से हम इस हवाले को पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा ख़ास है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी तबाही और बदहाली जो है वो फैली हुई है। लिखा है, बस खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इब्लीस जो क्या कर रहा है? ढूंढता फिरता है। तुम्हारा मुखालिफ जो है वो ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए? नौजवानों को। इंसान 26 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, जानिया कीमती जानों का शिकार करती है। इब्लीस जो जहन्नम का शिकारी है वो कीमती जानों को शिकार करती है और नौजवान जो है वो एक कौम की कीमती चीजें हैं। खुदा नौजवानों को ढूंढता है, इब्लीस भी नौजवानों को शिकार करता है। वो ढूंढता फिरता है कि जहां गफलत की, जो सोया हुआ मिला, जो खुदा से दूर मिला, मैं उसे फाड़ डालूं। इसलिए आज हमें होशियार होने की जरूरत है। आज हमें खुदा के साथ लिपटने की जरूरत है इससे पहले कि दुश्मन हमें फाड़ डाले। उसे किसी और से कोई मतलब नहीं, वो बुढ़िया नहीं ना पड़ता, वो नौजवानों को शिकार करेगा क्योंकि वो जानता है कि नौजवान जो हैं वो खुदा की कुदरत को जाहिर करने का वसीला बनेंगे। क्योंकि कलाम लिखा है, हर कीमती चीज पर शिकारी परिंदे की नजर रहती है। अय्यूब जो है वो कहता है हर कीमती चीज पर, और इब्लीस जो शिकारी है वो कीमती जानों को देखता है और नौजवान जो हैं वो कीमती हैं, जो खुदा के लिए कीमती हैं, वो अपने खानदानों के लिए कीमती हैं, अपनी कौम के लिए कीमती हैं और वो नौजवानों को शिकार करता है क्योंकि खुदा ने बनाया ही नौजवान को था, यानी आदम और हवा को। एक मिसाल देता हूं। एक शख्स ने नाल दे शख्स ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ खुदा ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ एक अंब ले गया, मौसम था और उसे आम चूसा, बड़ा अच्छा आम लाया। उन्हें आम चूस के ना गिटा कोनो दे दी। उन्हें कहा लै तू खा। वो बड़ा गुस्से हो कहता यार कि मजाक है भाई, तू सारा कुछ तो खा लिया जो भी उन्हें गुदा शुदा सी मिठा मिठा तो गिटा मैनू दे। कहता इहो ही हाल है। कहना खुदा नाल भी अज साडा इहो ही हाल है। जब जवानी होती है, जब कुव्वत होती है, जब तरोताजा होते हैं, जब रौनक होती है, जब जज्बा और जोश होता है, उस वक्त हम शैतान के लिए होते हैं, उस वक्त हम खुदा से दूर होते हैं। लेकिन किसी का जो बाबा गिटियों गोटियों रह गया, यसू दे पैरों च बह गया, ओए उदों करन जोगा कुछ नहीं। लेकिन खुदा क्या चाहता है? हम जवानी में खुदावन के करीब आए। क्या पढ़ा है? जवानी के दिनों में अपने खाली को याद कर। बुढ़ा होके कोई नहीं, जो गिटियों गोटों रह गए तो यीशु के कदमां च पै गए हैं। इसलिए खुदा ये ऐसा ही है कि अंब दे आप खा लिया तो गिटा के रब नूं दे दी हैं। अंब वाला सारी जो जवानी और शैतान के कम्मां च बर्बाद कर गुर के और चल हुण तौबा कर लीए मरन वाली। कोई लोग मरते वक्त कहते मेरी तौबा करा दो, मैं बख्शिया जाऊं। कोई और की फायदा? इसका ये मतलब नहीं है कि बुजुर्ग खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते।
آئیں، خدا بزرگوں کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن خدا جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ نوجوان ہے. کیونکہ آج اگر نوجوان چرچ سے باہر ہیں تو اس کی وجہ ہی یہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہے، اور دوسری وجہ شاید آج کے لیڈران ہیں جو اس طور سے نہیں سکھا رہے جس طور سے انہیں سکھانے کی ضرورت ہے. اس لیے آج نوجوان نسل جو ہے وہ چرچ سے باہر ہے. آج بے شمار نوجوانوں کو چھٹیاں تھی لیکن وہ چرچ میں نہیں ہے. انہیں کہا گیا، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ جو تھا اور نہ کہہ سکے. کوشش کی کہ ہر تک پہنچا جائے، اور پچھلے 2-3 دنوں میں ہم اسی کوشش میں تھے. بتاتے میں خود ان کے ساتھ تھا، اور ایک گھر میں کہا جی اپنے بچے ہیں تسی نہیں آ جائے، بچے ویلے نے پڑھے لکھے پہنے انہوں نے بھیج دو تاکہ ہمیں اور انہیں سکھائیں، تاکہ وہ کسی میدان میں تھک کر رہ نہ جائیں. یاد رکھیے گا خدا کو جوانی چاہیے، اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جوانی میں اسے پکاریں. اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ نوجوانوں کو برباد کرتا ہے. اور جب آدم اور حوا باغ میں خوش تھے، خدا کے ساتھ خوش تھے، تو ابلیس نے کیا کیا؟ انہیں برباد کرنے کے لیے وہ باغ میں آیا ہے، اور اس نے ہوا کو بہکایا اور اس نے کہا یہ پھل کھا لو، کیا بن جاؤ گے؟ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور اس نے انہیں بہکایا، اور یہ وہی غلطی جو اس نے پہلے آسمان پر کی، وہی غلطی جو ہے وہ ان سے کروانا چاہتا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور یہی کام اس نے کیا. آپ یشعیاء 14 باب پڑھیں اور اس کی 12 سے 15، حزقیل 28 12 سے 17 پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنا تخت خود ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا. اور یہاں پر بھی وہ یہی کچھ کہہ رہا ہے، اور آج بھی وہ نوجوان کو اسی طرح سے برباد کرتا ہے. اور تسی بڑے کامیاب ہو گئے، بہت سارے سبز باغ انہیں دکھاتے ہیں تو یہ کر لے یہ کر لے، اور اس کے بعد انہیں موت اور پھندے بدحالی اور تباہالی میں چھوڑ کر وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے خوشی ملتی ہے. وہ جو ہیرو تھا اب جو زیرو ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پھر سے ہیرو بنے، اور اس نے دوبارہ ہیرو بننے کے لیے انہیں کوشش کی، اور یسوع نے اسے شکست دی. وہ حتیٰ کہ شکست خوردہ ہے. ہیرو کب تھا وہ؟ جب وہ آسمان پر تھا، جب وہ کروبین فرشتہ تھا ایک، اور خدا کے تخت کے سامنے رہتا تھا، اور اس کی پوشاک حزقیل بیان کرتا ہے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، بے شمار خصوصیات اس کی بیان کرتا ہے. لیکن اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور اسے اپنے اندر غرور آیا، گھمنڈ آیا کہ میں اپنا تخت ستاروں سے بھی اونچا بناؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا. تو خدا نے اسے آسمان سے گندگی کی طرح گرا دیا. تو اس کے بعد یہ کوشش میں رہتا ہے کہ کوئی بھی خدا کی اور اس کی کیا ہے اب مخالفت ہے، اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ وہ آگے زندگیوں کو برباد کرے. اس لیے ہمیں کلام سے دور رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کلام کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، کلام کے ساتھ لپٹنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ گناہ میں نہ جائیں. آج بھی شیطان جو ہے نوجوان نسل کو کچھ کھانے کو دیتا ہے، وہ ان کی سوچ میں وہ سوچ ڈالتا ہے جو اس کی ہے، اور وہی سوچ اس نے عدن میں ہوا اور آدم کے ساتھ ڈالی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور انہیں کہا تم کھاؤ یہ پھل. اور آج بھی نوجوانوں کی وہ سوچ بدلتا ہے، اور وہ کہتا کوئی نہیں آپ کھا لا. اور آج بھی نوجوان جو ہے مختلف وہ چیزیں کھا رہے ہیں جن سے خدا نے انہیں منع کیا ہے. کوئی پان کھان دیا ہے، کوئی گٹکا کھان دیا ہے، کوئی فلاں کھان دیا ہے، کوئی فلاں چیز کھا رہا ہے، اور کوئی بیچارہ اپنے ماں باپ کی جان بھی کھائی آ رہے.
اور یہ سب چیزیں کر کر کیا کھا رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی جان کھا رہا ہے. کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی اور نشے, اور اتنے جدید نشے ہیں. اور پچھلے دنوں میں خبروں سن رہا تھا آئس کا, یونیورسٹیز میں آئس کا نشہ جو ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے, جو نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دشمن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک میسج تیار کر رہا تھا خدا سے دوری, تو اس میں نے منشیات کو پڑھنا شروع کیا. تو میں پڑھتا گیا تو نوجوان نسل آج 70% پوری دنیا میں نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کی آتی ہے. پاکستان میں ملین ہیں جو ڈیلی نظر آتے ہیں نشے میں. ہمارا پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں 55% لوگ نشے کے آتے ہیں. وہ مختلف ہیں جن میں سے شراب ہے اور چیزیں ہیں, اور باقی صوبوں میں 45% ہے. اور آپ کا لاہور جو ہے ٹاپ کلاس پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچ کو تبدیل کرتا ہے, اور اس لیے یہ سوچ جو ہے یہ خدا کے کلام کے خلاف ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ماں باپ اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیں گے تو پھر وہ جب آئیں گے اسٹیج پر, جب دشمن انہیں بہکائے گا تو وہ جان جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ میرے لیے جو ہے نقصان ہے اور میں اسے نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا, آپ نے اپنی سوچ کو بدلنے نہیں اسے دینا. اگر آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہے, اگر آپ خدا کے کلام سے لپٹے ہوئے ہیں, تو جیسے ہی وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, اپنی سوچ آپ کی سوچ کے اندر ڈالنا شروع کرے گا, آپ فوراً جان جائیں گے لکھا ہے کہ تو حرام چیز نہ کھا, لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزما. وہ ساری باتیں, اور یہی چیز اس نے یسوع کے ساتھ بھی کی. لیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اسے بھی بہکانے کی کوشش کی. وہ جانتا ہے آپ کی ضرورتوں کو, کیونکہ اس کا مسئلہ کیا ہے, آج انسان کی کمزوری کیا ہے, آج گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, آنکھوں کی خواہش, زندگی کی شہی اور جسم کی خواہش. اور یوحنا کہتا ہے یہ سب کچھ انسان کی طرف سے ہے, دشمن کی طرف سے ہے, نہ کہ خدا کی طرف سے. وہ جانتا ہے انسان کی کمزوری, اور اس لیے وہ اسے آسانی سے شکار کر لیتا ہے. اس لیے وہ جواناں دے ذہناں چ ایک گل ڈالدا, اور نہیں ہوئے چھڈ دعا کرنا, اور جوانی تے مستانی ہوندی ہے, اور جوانی تے دیوانی تے شیطانی ہوندی ہے. نہیں, اس کی سوچ کو آپ ایکسپٹ نہ کریں اور کہیں نہیں, جوانی نہ دیوانی نہ مستانی نہ شیطانی, جوانی تو روحانی ہوتی ہے جو یسوع کے ساتھ نکل کر ہم گزارتے ہیں. جوانی ہے تو وہ میرے یسوع کے لیے ہے, کیونکہ اس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اگر آپ کی سوچ بدلنے لگے, آپ کی سوچ میں یہ ڈالنے لگے تو نہیں چھڈ یہ چیزیں, تم مستی کر, تم موج مستی, ناچ گانا اور ان ساری چیزوں کے لیے ہے, آپ اسی آگے سے کہہ سکے شیطان دور ہو, کیونکہ جوانی تو روحانی ہوتی ہے. تو مجھے برباد نہیں کر سکتا, تو مجھے تباہ نہیں کر سکتا. اس لیے آئیں آج سے کلام پر توجہ کریں. آج سے آپ اپنی واقفیت جو ہے خدا کے کلام سے رکھیں. اس لیے داؤد کہتا ہے جوان بھلا صاف کس طرح سے اپنی راہ کو پاک رکھ سکتا ہے, کیسے اپنا ارادہ, کیسے اپنی خواہشات کو, کیسے اپنی سوچوں کو وہ پاک رکھ سکتا ہے. فقط یعنی ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے تیرے کلام پر نگاہ رکھنے سے, دھیان رکھنے سے. اور جو جوشوا جوان تھا, اسی لیے خدا نے کہا نہ اس سے تیرا دھیان نہ دائیں نہ بائیں نہ ادھر نہ ادھر, بلکہ سیدھا تیرا دھیان خدا کی طرف ہو, تاکہ جب بھی وہ تجھے بہکائے تجھے یاد رہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو ہمیشہ فاتح رہے, تو ہمیشہ کامیاب رہے. کلام سے واقفیت کب ہوگی؟ کدو ہوئے گی کلام کو؟
اس کو جب پڑھیں گے تو پہلی ذمہ داری جو ہے آج سے ماں باپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ ذمہ داری قبول کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کلام سکھانا ہے۔ خدا نے اسرائیل سے کہا کہ تو خود بھی اس کلام کو مان، استثنا 6 باب اور اس کی یہ آیات ہیں آگے، تو خود بھی پہلے یہ کلام تیرے دل پر نقش ہو، تیرے ذہن کے اندر آئے، اور پھر اسی کلام کو تو اپنی اولاد کے ذہن نشی کرنا۔ 6 باب 4 سے 9 تک آپ اپنے گھر میں پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہوئے تو انہیں خدا کی باتیں بیان کر۔ ساڈا کی کریکٹر ہے، آیا کتنی سونی فلم لگی، وہ آیا ڈرامہ ویکھ لے پتر، آپ دونوں رل کے کام کر لیا۔ نہیں، سوچ بدلیں، حالات بدل جائیں گے۔ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہماری حالت بدلے، کلیسیا کی قوم کی حالت بدلے، آج سے ہم خود کو بدلنا شروع کریں۔ ماں باپ بدلنا شروع، اپنی سوچ کو بدلے، نوجوان اپنی سوچ کو بدلے، اور آج سے خدا کی فرما برداری میں چلنا شروع کریں، کیونکہ کلام کی دوری کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے برباد ہے۔ اگر کلام ان کے اندر آ جائے گا تو یہ کہنے والے بن جائیں گے کہ جان جاوے تے جاوے پر ایمان نہ جاوے۔ پھر وہ پورا ہوگا جیسے بھائی جون نے کہا کہ وہ سدرک مسک عبد نجو اور اس مورتی کو سجدہ نہ کیا، آگ میں جانا انہوں نے کیا کر دیا؟ پسند کر دیا۔ آئیں آج سے اپنے بچوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ اگر وہ مایوس ہیں تو انہیں مایوس رہنے نہ دیں۔ آج جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، آج جتنے نوجوان جو ہیں نشوں میں جا رہے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ماں باپ میں ہے، جن میں سے کلام سے دوری خود ان کے حوصلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہیں تو وڈا آ گیا ہے کرنا لا بہ یا رام نہ خود بچارہ دعا کرنے لگ پہ تو انہوں کہنا تو بڑا بھگت بن گیا ہے۔ اس لیے آج سے اگر کوئی سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہے، اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے کمزور ہے اسے تھپ تھپائیں، کہنے اب پیو دی ہلا شیری پتر نو شیر بنا دیں دی ہے۔ اگر ماں باپ بچے کو دلیری دیں پتر تو کر سکنا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آج سے ماں باپ بھی اپنی سوچ بدلے، وہ بھی اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں، اور بچے بھی۔ آخری بات جلدی سے کروں گا، مایوسی کی وجہ ماں باپ کرتے کیا ہیں؟ ایک نو بہتا پیار، دوجے نو تھوڑا پیار۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد کے اسکول میں 10 سال کی بچی نے ایک لیٹر لکھ کر اسکول کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ 10 سال کی بچی نے، اور اس نے کہا کہ میں آج اپنی مرضی سے یہاں پر خودکشی کر رہی ہوں، کیونکہ میرا ماں باپ جو کیا کر رہا ہے وہ میری بہن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسے کپڑے لا دیے اور میں نے جب مانگے تو کہتے ہیں تو رہن دے، اگر اس کی پوزیشن اچھی آئی تو اس کے لیے گفٹ ہیں اور چیزیں، میری تھوڑی سی بھی کم آئی اور مجھے جھٹکوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے مجھے اب جینے کا کوئی میرا مقصد نہیں، میں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں، اس لیے میں مرنے لگی ہوں۔ اور اس نے اسکول کی چھت سے 10 سال کی بچی، مایوسی کا سبب کون ہے؟ اولاد، ماں باپ۔ اس لیے آج سے اپنی سوچ کو بدلیں۔ آج ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اگر مایوس ہیں، ہماری نوجوان نسل مایوسی میں ہے، تو ان میں جو سب سے بڑا کریکٹر ہے وہ قصور جو ہے ماں باپ کا ہے، لیڈران کا ہے، اور کچھ ان کا بھی ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو اپنی سوچ جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔